الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کتنی جان لیوا بیماری ہے۔ اس وبا کی لپیٹ میں کئی ہمارے جاننے والے آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وبا سے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اب کرونا وائرس کا علاج، ویکسینز جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور ویکسینز کے آنے کی وجہ سے کئی سوالات بھی اٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی شافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہوں، تو میرا رب جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو آفاقی دین ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں علاج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری، کوئی وبا ایسی نہیں جو نازل ہوتی ہے تو رب جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کا علاج جو ہے وہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ویکسینز آئی ہیں یہ ایک طرف سے رب کی طرف سے تحفہ ہے کہ اتنی جلدی میں یہ اس کا علاج جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو ہمیں جو ہے علاج ضرور اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور دوسروں کو بھی ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جہاں یہ اتنی جلدی سے یہ ویکسینز مارکیٹ میں آئی ہیں وہاں سوالات بھی اٹھے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے یہ ویکسینز آ گئی ہیں، پہلے تو کئی سال لگتے ہیں۔ تو اس کا ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، عام طور پر ایک کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو ریسرچ کرنے میں دیر لگتی ہے۔ ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی لیبارٹریز میں ملک جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ ہوا کہ پوری جب دنیا اس وبا میں مبتلا ہو گئی تو بلینز کے حساب سے جو ہے اس پر خرچہ آیا، اور تمام نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ملکوں نے، سائنسدانوں نے، اور جو اس ماہرین ہیں انہوں نے مل کر اس وبا کا علاج ڈھونڈا، اور یہ جو ہے یہ اب علاج موجود ہے۔ تو یہ سوال دوسرا یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ ویکسینز جو ہیں یہ حلال ہیں یا نہیں، اور یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہمیں یہ سوال ہمیشہ پوچھنا بھی چاہیے کہ کیا یہ حلال چیز ہے یا نہیں۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ علماء کرام نے اور جو ماہرین طب ہیں، مسلمز ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی جب اس دوائی کے اجزاء کو دیکھا تو یہی پایا کہ جو برطانیہ میں ویکسینز استعمال کی جا رہی ہیں، آکسفورڈ اسٹرازینیکا اور فائزر ویکسینز جو ہیں، ان دونوں ویکسینز میں کوئی جو ہے وہ پوک نہیں استعمال کیا گیا، کوئی جیلاٹین نہیں ہے، کوئی شراب کے ایسے اجزاء نہیں ہیں جو حرام ہوں، کوئی جو ہے وہ کسی جانور کے اجزاء یا جو انسانوں کے خلیے ہیں، ہیومن سیلز اور اینیمل پروڈکٹس، ان میں سے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ ویکسینز جو ہیں یہ حلال ہیں، اور علماء کرام جو ہیں وہ اس ویکسینز کو لگوا بھی رہے ہیں حلال سمجھتے ہوئے۔ تو ہمیں بھی جلد سے جلد جن کو بلاوا آتا ہے کہ یہ ویکسینز لگوائیں، ہمیں جو ہے وہ جلدی سے یہ اپنا علاج کروا لینا چاہیے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ افواہیں بھی پھیل رہی ہیں کہ آیا اس ویکسینز کی وجہ سے ہمارا جسم میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، جینیٹک موڈیفیکیشن ہو جائے گی، یا اس کے لگنے کی وجہ سے ویکسین جو ہے ہمارے اندر کوئی چپ لگا دے گی۔ تو یہ بے بنیاد جو ہے باتیں ہیں، یہ افواہیں ہیں، اور ہمیں ان افواہوں سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان سے پوچھیں جو ماہرین ہیں، جس طرح کہ ہم ہر چیز میں ماہرین کے پاس جاتے ہیں۔ تو علماء کرام اور جو ہیں ماہرین طب، ڈاکٹرز جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس ویکسین کو استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی ہمارے اندر چپ نہیں لگے گی، ہم
پہلے سے ہی بہت زیادہ وہ دوسروں کی نظروں میں ہیں. یہ ہر لحاظ سے جو ہے ہماری ایک ایک حرکت جو ہے وہ فون کے ذریعے بھی دوسرے ذریعے اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویکسین لگانے کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہمارے اندر جو ہے چپس چلی جائیں گی. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں بھی سائیڈ ایفیکٹس کے بھی اس میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی تک جو بہت اکثریت ہے ماہرین کی، انہوں نے کہا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ ابھی کی بات ہے، آئندہ کیا ہو کئی سالوں بعد کوئی پتہ نہیں ہے. ہر دوا جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور لیکن اسلامی ایک اصول ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، بڑا نقصان کیا ہے اس وبا میں کہ جان کا نقصان ہو سکتا ہے، جو ہے آپ کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ جو ہے ہمیں اپنا لینا چاہیے کہ اس ویکسین کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ اسلامی ایک بنیادی اصول ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور علاج جو حلال علاج ہیں ان کو اپنائیں. اور یہ ویکسینز جو ہیں یہ بالکل حلال ہیں، ان میں کوئی حرام کے اجزاء استعمال نہیں کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے.